اور کہتے ہیں اس پر کوئی فرشتہ کیوں نہیں اتارا گیا، اور اگر ہم فرشتہ اتارتے تو اب تک فیصلہ ہو چکا ہوتا، پھر انہیں مہلت نہ دی جاتی، اور اگر ہم کسی فرشتے کو رسول بنا کر بھیجتے تو وہ بھی آدمی ہی کی صورت میں ہوتا اور انہیں اسی شبے میں ڈالے رکھتا جس میں اب مبتلا ہیں۔ بڑی غور طلب آیت ہے، بڑی ہی لطیف آیت ہے۔ باریک بینی سے ایک بار پھر غور کرو، من کی آنکھ سے دیکھو کہ اگر ہم کسی فرشتے کو رسول بنا کر بھیجتے تو وہ بھی آدمی ہی کی صورت میں ہوتا اور انہیں اسی شبے میں ڈالے رکھتا جس میں اب مبتلا ہے۔ دو مطلب ہیں اس آیت کے دو مطلب ہیں، ایک ظاہری جو سامنے کی آنکھ دیکھ سکے، اور ایک باطنی جو بصیرت میں اتر کر دیکھ سکے۔ ظاہری مفہوم کا شبہ یہ کہ یہ تو ہمارے ہی جیسا آدمی ہے، ہم میں ہی رہا تو رسول کیسے بن گیا، اور اب باطنی مفہوم سے پہلے ایک بار پھر غور کرو اللہ کی بات پہ کہ اگر ہم کسی فرشتے کو رسول بنا کر بھیجتے تو وہ بھی آدمی ہی کی صورت میں ہوتا اور انہیں اسی شبے میں ڈالے رکھتا جس میں اب مبتلا ہیں، یعنی آدمی کی صورت میں فرشتہ بھی رسول بنا کر بھیجا جا چکا ہے۔ اور جب ابن مریم کی مثال بیان کی گئی تو اسی وقت آپ کی قوم کے لوگ اس سے کھلکھلا کر ہنسنے لگے۔ کھلکھلا کر اس لیے ہنسے اس مثال پہ کہ کیا بھلا فرشتہ بھی آدمی کی شکل میں اتارا جا سکتا ہے؟ وہ تو ہمارا ایک بندہ ہے جس پر ہم نے انعام کیا اور اسے بنی اسرائیل کے لیے نمونہ بنا دیا، اور اگر ہم چاہیں تم میں سے فرشتے پیدا کریں جو زمین میں تمہاری جگہ رہیں۔ یہ آئی کانٹے کی بات کہ اگر ہم چاہیں تو تم میں سے، انسان میں سے فرشتہ پیدا کریں جو زمین پر تمہاری جگہ رہے۔ تو ابن مریم حضرت عیسیٰ علیہ السلام، حضرت بی بی مریم علیہ السلام جو کہ انسان تھیں، ان سے فرشتہ پیدا کیا گیا، تو بے شک مریم کا بیٹا مسیح عیسیٰ اللہ کا رسول ہے اور اللہ کا ایک کلمہ ہے جسے اللہ نے مریم تک پہنچایا۔ بے شک عیسیٰ کی مثال اللہ کے نزدیک آدم کی سی ہے، اسے مٹی سے بنایا، پھر اسے کہا کہ ہو جا، پھر ہو گیا۔ اور جب مریم سے فرشتوں نے کہا اے مریم، اللہ نے تجھے برگزیدہ کیا اور پاکیزگی عطا کی اور تمام دنیا کی عورتوں پر تجھ کو ترجیح دے کر اپنی خدمت کے لیے چن لیا۔ خدمت، کون سی خدمت؟ کیا حضرت بی بی مریم علیہ السلام نے باقاعدہ کوئی تبلیغ کا کام اپنی زندگی میں انجام دیا؟ نہیں، ان کو چنا گیا۔ ان سے جو خدمت لی گئی وہ یہ کہ اگر ہم چاہیں تم میں سے فرشتے پیدا کریں جو زمین میں تمہاری جگہ رہیں۔ یہ بات قرآن کی اس آیت سے بھی ثابت ہوتی ہے۔ مسیح نے کبھی اس بات کو عار نہیں سمجھا کہ وہ اللہ کا بندہ ہو، اور نہ مقرب ترین فرشتے اس کو اپنے لیے عار سمجھتے ہیں۔ بے شک کافر ہوئے وہ جنہوں نے کہا کہ اللہ مسیح بن مریم ہی ہے۔ ایسا ہی ایک واقعہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے پیش آیا کہ لوگ سمجھنے لگے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ ہی ہیں، وہ اللہ۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا آپ کہہ دیجئے کہ میں تو تم جیسا ہی ایک انسان ہوں، میری جانب وحی کی جاتی ہے کہ سب کا معبود صرف ایک ہی معبود ہے۔ اور جب اللہ فرمائے گا اے مریم کے بیٹے عیسیٰ، کیا تو نے لوگوں سے کہا تھا کہ اللہ کے سوا مجھے اور میری ماں کو بھی خدا بنا لو؟ وہ عرض کرے گا تو پاک ہے، مجھے لائق نہیں کہ ایسی بات کہوں جس کا مجھے حق نہیں۔ تو مسیح نے
کبھی اس بات کو آر نہیں سمجھا کہ وہ اللہ کا بندہ ہو، اور نہ مقرب ترین فرشتے اس کو اپنے لیے آر سمجھتے ہیں۔ تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے اس بات کو آر نہیں سمجھا کہ انہیں انسان کی شکل میں اتار دیا جائے، اسی لیے فی الواقعہ نہ تو وہ قتل کیے گئے، نہ صلیب پر چڑھائے گئے۔ ایک غیر مرئی قوت جو کسی مادی شکل میں ہو تو اس سے مقابلہ کرنا عام انسان کا کام نہیں۔ دجال اپنے وقت پہ کسی انسانی مادی روپ میں ظاہر ہوگا، نظر تو انسان ہی آئے گا، مگر عام انسانوں سے زیادہ طاقت اور قوت رکھتا ہوگا۔ تو اس غیر مرئی شیطان کا وجود، اس کا مقابلہ کرنا جو مادی انسانی صورت میں ظاہر ہوگا، عام بندوں کے بس کی بات نہیں۔ تو اس کا مقابلہ وہی کرے گا جو اسی کی طرح غیر مرئی قوت رکھتا ہو، وہ فرشتہ جو مادی شکل میں انسان بن کے اترا ہو۔ جناب حضرت عیسیٰ علیہ السلام ہی آسمان سے دمشق کے پاس مینار پر اتریں گے، کیونکہ وہی قوت رکھتے ہیں اس دجال سے مقابلہ کرنے کی، کیونکہ دونوں ہی غیر مرئی قوتیں ہیں۔ فرشتوں کی ایک نشانی بھی اور سن لو جو عام انسانی وجود میں موجود نہیں ہوتی، ایک اشارہ جو رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی حدیث میں فرمایا کہ دنیا اور آخرت میں عیسیٰ ابن مریم سے سب سے زیادہ قریب تر میں ہوں، کیونکہ ہم دونوں کے درمیان کوئی اور نبی نہیں۔ جب وہ اتریں گے تم انہیں دیکھو تو پہچان لینا، درمیانے قد کے حامل، مائل بسرخی و سفیدی، بھرے جسم والے، گویا سر سے پانی ٹپک رہا ہے، اگرچہ تری نیچے تک نہیں پہنچتی۔ کہ عام انسانوں سے ان میں فرق ضرور ہے کہ ان کے بال ایسے لگیں گے جیسے غسل کرنے کے بعد بالوں سے پانی ٹپک رہا ہوتا ہے، مگر وہ پانی زمین کو چھوئے گا نہیں۔ تو جس طرح ایک مومن دجال کو پہچان لے گا اس کے ماتھے پہ لکھے کاف فے رے کو دیکھ کر، اور یہ انہیں ہی لکھا ہوا نظر آئے گا جن کی باطنی آنکھیں کھلی ہوں گی، جن کا اپنے رب اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے رابطہ رہے گا، جو اللہ کے کلام سے جڑے رہیں گے، جبکہ عام لوگوں کو دجال ایک انسان کی طرح ہی نظر آ رہا ہوگا۔ اور اسی طرح مومنوں کو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے سر کے بال ایسے نظر آ رہے ہوں گے جیسے پانی ٹپک تو رہا ہے مگر زمین پر گر نہیں رہا، جن سے وہ پہچان لیں گے کہ یہی حضرت عیسیٰ علیہ السلام ہیں، جبکہ باقی لوگوں کے لیے وہ ایک عام انسان کی طرح ہی نظر آ رہے ہوں گے۔ اور البتہ عیسیٰ قیامت کی ایک نشانی ہے، بس تم اس میں شبہ نہ کرو اور میری تابع داری کرو، یہی سیدھا راستہ ہے۔ اس جہان میں رہنے کے لیے اس کی آب و ہوا کے مطابق ایڈجسٹمنٹ ہونے کے لیے مادی جسم کی ضرورت ہے۔ تو اس جہان میں جو بھی وجود یا شے اترتی ہے وہ کسی نہ کسی مادی شکل میں اترتی ہے، کیونکہ یہاں عطا کی ہوئی آنکھیں ٹھوس شے کو تو دیکھ سکتی ہیں مگر لطیف کو نہیں پا سکتی۔ تو غیر مرئی وجود، نظر نہ آنے والے وجود اور فرشتے یا جنات بھی کسی نہ کسی مادی روپ میں ہمارے سامنے آتے رہتے ہیں، ہمارے ارد گرد موجود ہیں، پھیلے ہوئے ہیں۔ سانپ کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ جنات اکثر سانپ کا روپ دھارن کرتے ہیں۔ فرشتے یا جنات یا غیر مرئی چیزوں کو مادی روپ کیوں دھارنا پڑتا ہے؟ کیونکہ دنیا نامی اس پلینٹ پہ جس طرح کی آب و ہوا ہے، وہاں زندہ رہنے کے لیے، سروائیو کرنے کے لیے مادی روپ چاہیے۔ اس بات کو اور بھی آسان لفظوں میں سمجھ لیں کہ سدرۃ المنتہا کی آخری لیئر جہاں تک حضرت جبرائیل علیہ السلام موجود، وہاں سے اگلا مرحلہ اور معراج کا واقعہ، اور رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے فرماتے ہیں کہ اس سے آگے میں آپ کے ساتھ نہیں جا سکتا ورنہ میرے پر جل جائیں گے، یعنی وہ اگلی فضا، وہ آب و ہوا، وہاں کا ماحول میرے اس وجود کو قبول نہیں کرتا۔ اسی طرح ظاہری آنکھیں لطیف نظارہ قبول نہیں کر سکتی، اس کے لیے رب کریم نے انسان کو باطنی آنکھیں دی ہیں، باطنی شعور دیا ہے، من کی سمجھ دی ہے کہ روح ہی روح کو دیکھ سکتی ہے۔ تو سب کا بھلا، سب کی خیر، جیتے رہو بہن بھائیوں، بیٹے بیٹیوں، فی امان اللہ۔